الحمد للہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ آج جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے رافضی شیعہ مذہب پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہماری جماعت ہے، تو میں ان کے متعلق کچھ ان کا پریشن کرنے لگا ہوں، تو آپ ذرا توجہ سے سنیے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر ان کا جو مطلقاً مکمل آپ نے وزٹ کرنا ہو، ان کے متعلق جاننا ہو، تو تحفہ اثنا عشر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ فرقہ جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی شان میں نہایت ہی گستاخ فرقہ ہے، یہاں تک کہ ان پر سب و شتم ان کا عام شیوا عام طریقہ ہے ان کا، بلکہ چند کے سوا معاذ اللہ صاحب کافر بھی کہتے ہیں، صحابہ کرام کو منافق بھی کہہ قرار دیتے ہیں معاذ اللہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خلافت راشدہ کو خلافت غاصبہ بھی کہتے ہیں۔ اور مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان حضرات کی خلافتیں تسلیم کیں، ان کی مداح و فضائل بیان کیے، اس کو تقیہ بزدلی پر محمول کرتے ہیں۔ کیا معاذ اللہ منافقین و کافرین کے ہاتھ پر بیعت کرنا، عمر بھر ان کی مدح و ستائش سے زبان کو ان لفظوں سے بولنا، ان کی مدح کرنا، ان کی شان بیان کرنا، کہ شیر خدا کی شان ہو سکتی ہے؟ جو شیر خدا ہو وہ معاذ اللہ کیا کافرین کی مدح و ثنائی منافقین کی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ قرآن مجید کو ایسے جلیل مقدس کتابات سے یاد فرماتے ہیں، یعنی کہ قرآن کریم صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کو بڑے خوبصورت الفاظ سے یاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان سے فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ کیا کافروں اور منافقین سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا؟ آپ ذرا یہ توجہ دیں کہ کفار اور منافقین سے کیا رب تعالیٰ راضی ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ اور آگے کیا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایسے ارشادات فرما سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان کی اتباع کرنے والوں کی نسبت والوں کی نسبت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کے متعلق۔ اور پھر نہایت ہی شرم کی بات یہ ہے کہ مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیں، اور یہ فرقہ کہے کہ یہ تقیہ ہے۔ ایسا تقیہ کیا جان بوجھ کر کوئی مسلمان اپنی بیٹی کو کافر کو دے سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ نام و مقدس حضرات جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں وقف کر دیں، حق گوئی اور اتباع حق میں لا یخافون لومۃ لائم کے سچے مصداق تھے۔ پھر خود حضور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں بیک کے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، اور صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیاں شرف زوجیت سے مشرف ہوئیں۔ کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایسے تعلقات ان کی نسبت ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں جو کافر ہوں یا منافق ہوں،
اور اس فرقے کا ایک عقیدہ یہ کہ اللہ عز و جل پر اصلاح واجب ہے، یعنی جو کام بندے کے حق میں ہے نافع ہو اللہ عز و جل پر واجب ہے کہ وہی کرائے، اسے کرنا پڑے گا۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں اور بالاجماع کفر ہے۔ یہ غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دے رہے ہیں۔ حضرات توجہ کرو ذرا، یہ تم کہتے ہو کہ صرف ہمارے امام صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نہیں، یہ کتابیں میرے پاس جو ہیں میں نے کوئی ان کو دکھانے کے لیے نہیں رکھا ہوا، اور اللہ کے فضل سے میں جو بھی بات کروں گا دلیل اس کی پیش کروں گا۔ اور دیکھیں نقل کفر کفر نباشد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہ غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دے رہے ہیں، غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی گستاخی و بلکہ کفر ہے۔ تو آگے ان کے بارے میں سنیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں، بلکہ اس میں کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں یا الفاظ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نکال دی ہیں، یعنی کہ قرآن کریم میں صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے قرآن کریم میں سے کچھ الفاظ نکالے، اور کیا مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ مگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی اسے ناقص چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے اس بات میں کوئی نہیں بات کی، قرآن مجید کو میں سے الفاظ نکالیں گے کہ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا خاموش رہے ہوں گے؟ بالکل نہیں، یہ بالکل من گھڑت اور غلط بات ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے بالاجماع کفر ہے کہ قرآن مجید کا انکار، یہ قرآن کریم کا انکار ہو رہا ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کوئی حکم دیتا ہے تو پھر یہ معلوم کر کے مصلحت اس کے غیر میں چاہتا ہے، اور یہ بھی یقینی کفر ہے کہ خدا کو جاہل بناتا ہے۔ اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ نیکوں کا خالق اللہ ہے اور برائیوں کا خالق یہ خود ہے۔ مجوس نے دو ہی خالق مانے تھے، ایک کو یزدان خالق خیر، ارحمن خالق شر، ان کے خالقوں کی گنتی ہی نہ رہی، اربوں سنگوں خالق ہوئے۔ یہ رافضیوں کا مختصر ترین جو میں نے آپ کو تعارف کروایا، اور اب ان کا جو عقیدہ ہے کہ تمام ائمہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم معصوم ہیں، معصوم صرف انبیاء علیہم السلام اور فرشتے علیہم السلام، ان کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ جس طرح ہمارا خاتم النبیین ہونے پر ایمان ہے، اسی طرح ہمارا خاتم النبیین اور خاتم المعصومین پر ایمان و عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ سوال ہے کیا نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے؟ نبی کے علاوہ اور کون معصوم ہوتا ہے؟ تو نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، یہ عصمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے۔ یہ جو عصمت ہے یہ انبیاء اور فرشتوں کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بددینی ہے، گمراہی و بددینی ہے۔ یہ اب ہم فتاوی رضویہ شریف کی عدالت میں چلتے ہیں کہ فتاوی رضویہ شریف ان کے متعلق کیا فرماتا ہے۔ تو مطالعہ جو میں نے کیا تو وہ تو کافی زیادہ تھا، لیکن خاص باتیں عرض کرتا چلوں وقت کی مد نظر رکھتے ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز جو بات کروں گا بحوالہ کروں گا، اگر کسی بات کا میں حوالہ نہ پیش کر سکوں تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کسی وقت بھی۔ جی
بد مذہبوں سے اب ہم فتاوی رضویہ شریف کی عدالت میں آ جاتے ہیں، تو جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 625 فتاوی رضویہ شہنشاہ بریلی تاجدار بریلی کیا فرماتے ہیں، ان سے مسئلہ سوال پوچھا گیا۔ سوال یہ ہے، زید بد مذہبوں کے ہاں اعلانیہ کھاتا ہے، بد مذہبوں سے میل جو رکھتا ہے مگر خود سنی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ الجواب، اس صورت میں وہ فاسق معلن ہے اور امامت کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو بد مذہبوں سے تعلقات کو بڑھاتا ہے، ان کی مجلسوں میں جاتا ہے، وہ فاسق ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ امامت کے لائق نہیں۔ تو سوچئے جو خود بد مذہب ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا جائز ہوگا؟ جو بد مذہب ہے، جو ان سے جا کر ملتا ہے، صرف ملتا ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، تو جو خود ہیں وہ ان کے پیچھے نماز کیسے جائز ہوگا؟ یہ تو انشاءاللہ ہم اس کا پریشن کرتے رہیں گے، ہر فرقے کا پریشن کریں گے باطلہ کا۔ اب رافضی کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ بہت عام، بہت ہی اہم سوال ہے حضرت، بہت ہی اہم سوال ہے۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے، ہر مولوی سے پوچھا جاتا ہے، جی لاما صاحب میں نے ان کا غلطی سے جنازہ پڑھ لیا تو اب کیا حکم ہے؟ نہیں وہ نکاح نہیں ٹوٹتا، فلاں مولوی سے پوچھا ہے، فلاں مولوی سے پوچھا ہے، میں ہوں بھی اہل سنت، تو پھر ابے کی تو بات مانو جو اہل سنت و جماعت کے عقائد بتا رہا ہے، اس ابے کی تو بات مانو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ الرحمن کی تو بات مانو۔ اور پوچھو، سنو جی، اہل تشیع کی نماز جنازہ پڑھنا اہل سنت و جماعت کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اگر اہل سنت و جماعت کے لوگوں نے کسی شیعہ کی جنازہ کی نماز پڑھی تو ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر رافضی ضروریات دین کا منکر ہے، مثلاً قرآن عظیم میں سے کچھ صورتیں یا آیت یا کوئی حرف یا صرف امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا صحابہ خواہ کسی شخص کا گھٹایا ہو وہ مانتا ہو، یا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم خواہ دیگر ائمہ اطہار کو انبیاء علیہم سابقین علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے کسی سے افضل جانتا ہے، اور آج کل یہاں کے رافضی تبرعی مومن ایسے ہی، ان میں سے شاید ایک شخص بھی ایسا نہ ہو نکلے جو ان عقائد کفریہ کا معتقد نہ ہو، جب وہ کافر مرتد ہے، اس کی نماز جنازہ حرام قطعی و گناہ شدید ہے اور ضروریات دین کا منکر نہیں تو مگر تبرعی اور جمہور ائمہ فقہاء عظام کے نزدیک بھی اس کا بھی وہی حکم ہے، اور اگر صرف تفضیلیہ ہے، اس کے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ متعدد حدیثوں میں بد مذہبوں کی نسبت ارشاد فرمائی، ان ماتوا فلا تشہدوہم ولا امرین ولا تصلوا علیہم، ان کے جنازے پر نہ جائیں اور ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو۔ نماز پڑھنے والوں کو توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اگر پہلی صورت تھی یعنی وہ مرتد رافضی منکر بعض ضروریات دین تھا اور کسی شخص نے بآں کے اس حال پر مطلع تھا تو وہ دانستہ اس کے جنازے کی نماز پڑھ لی تو اس کے لیے استغفار کی، جب تو اس شخص کو تجدید اسلام اور ایمان اپنی بیوی سے از سر نو نکاح کرنا پڑے گا۔ حلیہ میں قرآنی سے نقل کیا ہے، اسے برقرار رکھا ہے کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت کفر ہے کیونکہ یہ خبر الہی کی تکذیب کا طالب ہے۔ یہاں پر آپ نے سماعت کیا کہ ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، ان کے لیے دعا نہیں کی جائے گی، جو میں نے پہلے رافضی ہوتا کیا ہے، یہ میرے قائد محترم ڈاکٹر محمد اشرف فاسق جلالی صاحب اور قبلہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی میاں تنویر احمد نقشبندی صاحب بتاتے ہیں۔
ہر تقریر میں رافضیوں، خارجیوں، ناصبیوں کی بات کرتے ہیں، تو لوگوں نے بار بار مجھ سے اصرار کیا کہ رافضی کیا ہوتا ہے، تو میں رافضی کا اوپر آپ کو تعارف کرایا پہلے. تو آپ فتاوی رضویہ شریف میں ان کی عدالت لگی. تو عدالت میں یہ کہ اہل سنت و جماعت کا جو بندہ کہے کہ میں نے ان کا نماز جنازہ پڑھا ہے یا اس طرح کی دیگر باتیں کرے، تو اس کو تجدید ایمان کرنا ہوگا، تجدید نکاح کرنا ہوگا، یعنی دوبارہ استغفار کر کے کلمہ پڑھنا ہوگا اور نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا. اور اسی طرح اب ہم آگے سوال کی طرف چلتے ہیں. سوالوں کے جواب انشاءاللہ ہم دیتے جائیں گے. تو اب ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ بد مذہبوں سے نکاح پڑھوانا کیسا ہے؟ بد مذہبوں سے نکاح پڑھانا کیسا ہے؟ اگرچہ نکاح خواہ شرع مطہر میں کوئی چیز نہیں، اگر کوئی ہندو مشرق زوجین کی ایجاب و قبول روبرو گواہان کرا دے اور شرط صحت منحق ہو تو نکاح ہو جائے گا. مگر یہاں ایک نقطہ جلیلہ ہے جسے وہی سمجھتے ہیں جو موفق من اللہ تعالی عز و جل ہیں. وہ اگر ہندو مشرق پڑھا جائے تو مگر یہاں ایک پڑھائے گا تو کوئی کلمہ گو اسے معظم دینی بلکہ مسلمان بھی نہ جانے گا، بخلاف ان کا کلمہ گواہان کفر و دل کے عوام اور ان کا خالص میری توبہ، ان کے خالص مسلمان جانتے ہیں، حالانکہ ان پر صدہ وجہ سے بحکم حدیث صحیحہ تصریحات فقیہ حکم کفر لازم ہے. ان پر کفر لازم ہے. اور میری نظر میں مزید اور بھی ہیں جن میں بہت خلم خلا ضروریات دین کے منکر ہیں. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 11 میں. منکر بھی اور قطعاً عادتاً مرتاد و کافر ہیں. ان کا خوانی کے لیے لوگ اسے بلاتے ہیں جسے اپنے چند نزدیک صالح اور معتبر جانتے ہیں. تو اگر زوجین میں سے کسی نے ان کے کفریات پر مطلع ہو کر بھی پھر ان کو نیک اور صالح سمجھا تو ان پر بھی وہی حکم نقد وقت ہوگا جیسا کہ الشفاء اور الشبا وغیرہ میں ہے، یعنی ان سے نکاح نہیں پڑھوانا. اب بات آ گئی لڑکا فرقہ شیعہ کا ہو اور لڑکی اہل سنت و جماعت کی ہو اور ان دونوں کا باہمی نکاح جائز ہے یا نہیں. عوام ان تبرئی روافض کو اہل تشیع کہتے ہیں. ان سے نکاح کرنا حرام قطعی اور باطل ہے. مال اور قربت زنائے خالص ہے. اگرچہ مرد سنی اور عورت ان میں کی ہو تو اس کا عکس اشد و غضب اللہ کا موجب ہے والعیاذ باللہ، یعنی ان سے نکاح نہیں جائز. ان سے نکاح کریں گے تو بعد میں جو مباشرت کریں گے وہ زنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ انشاءاللہ میں ان کا پریشن کرتا رہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کیا کریں اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر زندہ رکھے اور عقیدہ اہل سنت پہ موت عطا فرمائے. جو شیعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر قذف لگائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قذف کفر خالص ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار خالص کفر ہے. جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 245 پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلافت صدیقہ منکر کافر ہے. رافضی اگرچہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل جانے تو بدعتی اور گمراہ ہیں. اگر خلافت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہے تو وہ کافر ہے. اور کیا شیعوں کے سب فرقے اور غیر مقلدین سب کے سب کافر ہیں؟
ہاں شیعوں کے فرقے بھی ہیں، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ آئندہ آپریشن میں ان کے متعلق بھی میں بتاؤں گا کہ ان میں ذریات دین یا کسی شے کا منکر یعنی یقیناً کافر ہے، اگر جو قطعیات کے منکر ہیں ان پر بحکم فقہا لزوم کفر ہے۔ اگر کوئی غیر مقلد ایسا پایا جائے کہ صرف انہیں فرعی اعمال میں مخالف ہو تو تمام عقائد و قطعیہ میں اہل سنت کا موقف ہو، یا وہ شیعہ کی صرف تفصیلی یا ایسوں پر حکم تکفیری ناممکن ہے، واللہ اعلم۔ اور اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، یعنی کہ ان کے متعلق جتنا بھی ان سے بچا جائے ضروری ہے بچنا ان سے۔ اور اب میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عدالت میں ان کا اگلا جو جرم ہے وہ اعلیٰ حضرت کی عدالت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے امام اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں ان کے متعلق۔ تو یہ آ گیا، سنیں جی۔ ذکر شہادت کس طرح کہ ان محفل مجلس ذکر شہادت جائز ہے یا ناجائز؟ ایک صاحب نے کہا ہے کہ تجدید سرور مختلف فیہ تجدید غم بالاتفاق جائز۔ مجلس شہادت اگر روایات باطلہ سے ہو تو مطلقاً جائز نہیں، اور روایات صحیحہ سے ہو تو اگر تجدید غم ہو، جلب بقا و مقصود ہوں تو بے شک نامحمود ہے۔ اگر فضائل و محبوبان خدا امر ہوں تو باعث رحمت ہے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے صحیح احادیث سے ہو تو پھر جائز ہے۔ اگر ان کی مظلومیت یا ان پر جو ظلم ہوئے یا اس طرح کی جو باتیں کہیں کہ وہ تقیہ کرتے تھے یا حضرت اس طرح کی جو باتیں اس سے ناجائز ہیں۔ آگے کاموں کا مقدار ارادوں پر ہے، اور ہر آدمی وہی پائے گا جس کا اس نے ارادہ کیا، یعنی اگر اس کا ارادہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنا صرف، تو اس لحاظ سے جائز ہے۔ محرم میں سبز اور سیاہ کپڑے پہننا کیسا ہے؟ محرم میں سبز اور سیاہ کپڑے علامت سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے، خصوصاً سیاہ کا شعار رافضیوں لیام میں ہے، واللہ عالم۔ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 756 اعلیٰ حضرت نے حرام قرار دیا۔ اور ان سے کئی باتیں جو ہے نا ان کی بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ہاں، چلا کر رونا، اگر یہ بات میں کروں تو ٹائم کافی ہو جائے گا۔ چلا کر رونے سے مرد کو ضرر تکلیف ہوتی ہے۔ اہل سنت کے مذہب میں موت سے روح نہیں مرتی، نہ ان کا علم و سماع بصر زائل ہوتا ہے بلکہ ترقی پاتا ہے۔ جنازہ رکھا ہوتا ہے تو لوگ جو کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں، مردہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے، سب امور حدیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ چلا کر رونے سے زندہ پریشان ہو جاتے ہیں تو عذاب پاتے ہیں، تو نہ کہ مردہ جس پر ابھی ایسی سخت تکلیف چلانے کی گزر چکی ہے اس کی پریشانی اس کی اعزاز و زبان سے باہر ہے۔ اور تجزیہ بنانا دیکھنا دونوں حرام ہیں۔ تجزیہ رائجہ مجمع بدعات شیعہ سیاح سے ہے، اس کا بنانا دیکھنا جائز نہیں، اور تعظیم و عقیدت سخت حرام ہے، واشد بدعات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مسلمان بھائیوں کو راہ حق کی ہدایت عطا فرمائے۔ شیعوں کی سب رسومات حرام ہیں۔ یہ آخری سوال ہے۔ شیعہ محرم میں جو رسومات کرتے ہیں ان میں جانا کیسا ہے؟ شرینی بانٹنا کیسا ہے؟ علم تجزیہ مہندی، ان کی منت گشت، چڑھاوا، ڈھول تماشے، مجرے مرثیے ماتم، مصنوعی کربلا کو جانا،
عورتوں کا تجزیہ دیکھنا کو نکلنا، یہ سب باتیں حرام و گناہ و ناجائز و منع ہیں۔ فاتحہ جائز ہے، روٹی شرینی شربت جس پر ہو مگر تجزیہ پر رکھ کر کرایا جائے، اس کے سامنے ہو نہ جہالت اور اس پر چڑھانا کے سبب تبرک سمے نہ حماقت ہے۔ ہاں تعزیہ سے جدا جو خالص سچی نیت سے حضرت شہدائے کربلا، شہدائے بدر و شہدائے کربلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا دیگر شہداء کی نیاز ہو ضرورتاً تبرک ہے، وہ بھی خبیث، اسے بھی خبیث کہتا ہے، خود خبیث ہے۔ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے تبرک وغیرہ ہو تو وہ جائز ہے، مستحب ہے، مستحسن ہے۔ تو ان کو جو غلط کہے وہ خود خبیث ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ اہل سنت پر موت عطا فرمائے اور زندگی بھر عقیدہ اہل سنت پر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ادنا سا خادم ہوں، تو انشاءاللہ العزیز اہل سنت و جماعت کے عقائد پر، اہل سنت و جماعت کے مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی اپنے عقائد درست فرما لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے جو نسبت ہے آستانہ علیہ کوٹلہ شریف سے، اور جتنے بھی دوست احباب ہیں جن کی جہاں نسبت ہے صحیح العقیدہ آستانوں پہ، جن کا مذہب اہل سنت و جماعت ہے، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات میرے مرشد گرامی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت عالم نبیل فاضل جلیل مفتی میاں تنویر احمد نقشبندی مجددی کوٹلوی دامت برکاتہم علی قدسیہ کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔